ہم آج سورہ الاعراف کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب پروفیسر سید محمد جمیل الرحمان بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن عین حق ہوگا، یعنی قیامت کے دن وزن اور حق ہم معنی چیزیں ہو جائیں گی۔ جو چیز حق ہوگی اسی کا وزن ہوگا، اور وزن صرف حق کا ہوگا۔ اس دنیا میں تو باطل کا بھی ایک وزن ہے، اخلاص کا بھی وزن ہے، خوشامد پرستی کا بھی وزن ہے، ضمیر کے مطابق آواز کرنے کا بھی ایک وزن ہے، اور بے ضمیری اور منافقت کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی ایک وزن ہے، بلکہ بازار میں زیادہ چلن بے ضمیری کا ہے۔ لیکن قیامت کے دن فرمایا کہ باطل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، صرف حق، اخلاص، انصاف، عدل، نیکی کا ایک وزن ہوگا جو اس دن محسوس ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ جن کے وزن بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ جن کے وزن ہلکے پڑ جائیں گے، بے وزن ہوں گے جو لوگ، فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہوں گے الَّذِينَ، جنہوں نے خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور خسارے کا سب سے بڑا سبب کیا تھا، بربادی کا سب سے بڑا موجب کیا تھا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ہم نے تو قرآن مجید ان پہ نازل کیا، ہم نے تو ان کی طرف اپنا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے ہمارے پیغام کے ساتھ ہماری آیات ظالمانہ برتاؤ کیا۔ اب یہاں ظالمانہ برتاؤ سے کیا مراد ہے؟ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کی آیات یاد دلائی گئی تو وہ ان سے انکار کرنے لگا، ان کو بھولنے لگا، تاخیر نسیان میں رکھنے لگا۔ تو سب سے بڑا ظلم انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو پیغام بھیجے، اللہ اس کی طرف تعلیمات بھیجے، اور وہ ان کو تاخیر نسیان پہ رکھے۔ دیکھیے یہ ارشاد ہوا قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والی آیات آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھیں کھول کے ان کو غور کے ساتھ پڑھے، ان میں تدبر کرے تو یہ اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہو کے رہے فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو ظلم یہ ہے کہ قرآن اس کے سامنے موجود ہو اور وہ اس سے اندھا بن کے رہے۔ ومن عامیہ، جو اندھا بن کے رہے قرآن سے، فعلیہا، تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اچھا قرآن مجید میں اس کا وبال بھی ایک جگہ بتا دیا گیا کہ جو اس دنیا میں اس قرآن پہ غور نہیں کرے گا، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھے گا، اس پہ غور و فکر اور تدبر سے کام نہیں لے گا، دنیا میں سے اندھا بن کے رہے گا، فرمایا قیامت میں ہم اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے، میرے پیغام سے، میرے قرآن سے منہ موڑے رکھے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، وہ یوں کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرمائیں گے کذالک اتت کا آیاتنا، بات یہ ہے کہ تجھ تک
ہماری آیات پہنچ چکی تھی، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلائے رکھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت میں جن لوگوں کے نام اعمال وزنی ہوں گے، جن کے وزن بھاری ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ کامیاب، اور جن کے نام اعمال ہلکے پڑ گئے، من خفت موازینہ، ان کے وزن ہلکے پڑ گئے، تو فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اور برباد کس طرح سے کیا؟ بربادی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، کہ احکام ربانی موجود ہے، حکم شاہی سامنے آیا ہوا ہے، اس حکم شاہی کو آنکھیں کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عامیہ، اندھے ہو کے پڑھتے ہیں، بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سمجھ کے پڑھنے کو تیار نہیں ہے، بس اندھوں کی طرح، طوطوں کی طرح سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ درست ہے کہ قرآن کو اگر بغیر سمجھے بھی کوئی شخص پڑھے تو برکت سے تو وہ بھی خالی نہیں، ایک ایک حرف پہ اس کو بھی نیکی ملے گی، لیکن مقصد تو یہ نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید اپنا مقصد بیان کرتا ہے، وہ کتاب، کتاب ہے، انزلناہ الیک مبارک، آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، بہت مبارک ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، عملی زندگی اس کے مطابق اختیار کریں، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہی کہ یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیۃ من القرآن، ابو ذر اگر تو صبح اٹھے اور اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تو 100 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ اب غور فرمائیے کہ جو شخص 100 رکعت نماز پڑھے گا، وہ اس رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، 7 آیتیں تو یہ ہو گئی، اور پھر 3 آیتیں کم از کم اور پڑھے گا، 10 آیتیں ہو گئی، اور وہ پھر نماز میں 10 آیتیں ہر رکعت میں پڑھے گا، اور 100 رکعت میں تو 1000 آیتیں ہو گئی۔ لیکن فرمایا نہیں، نماز اپنی جگہ پہ، یہ 1000 آیتیں اپنی جگہ پہ، پھر نماز میں تسبیح، تحمید، رکوع، سجود، دعا، سب چیز اپنی جگہ پہ، لیکن ان سب سے افضل یہ ہے کہ صبح اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو، یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حکم شاہی کو وصول کیا، تم نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا، تم نے اس پہ غور کیا، فکر کیا، تدبر کیا، اور یہ غور و فکر اور تدبر جو ہے تمہیں آخر کار عمل کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے کہ بغیر علم کے عمل نہیں آیا کرتا، علم ایمان کی طرف لاتا ہے، یقین کی طرف لاتا ہے، اور ایمان اور یقین، کنوکشن، یہ انسان کو عمل کی طرف لاتا ہے۔ میں یہاں جناب سید صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے فوراً بعد ایک آیت آ رہی ہے، آیت کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات دے کر بھیجا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے ہم نے زندگی گزارنے کے طریقے ہم نے بیان کیے ہیں، اختیارات دے کے بھیجا، زندگی گزارنے کے اسباب ہم نے تمہیں دیے۔ افسوس تم نے قرآن نہیں پڑھا، تمہیں اپنے اختیارات کا ہی پتہ نہیں چلا، تمہیں زندگی گزارنے کے صحیح طریقے ہی معلوم نہیں ہوئے۔ قلیلا ما تشکرون، یہی وجہ ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار انسانوں کی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس آیت کے بعد تو قصہ آدم و ابلیس شروع ہو گیا، اور اس قصہ آدم و ابلیس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن آخر میں یہاں ایک عجیب و غریب بات آتی ہے کہ ابلیس کا انجام تو یہ ہے کہ وہ اکڑ گیا، انہوں نے کہا مجھے سجدہ دینے کا کرنے کا حکم ہی کیوں کیا تھا تم نے؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، وہ اوپر کو جاتی ہے، روشن ہوتی ہے، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مجھے تو آپ نے حکم ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو وہ تو کٹ حجتی پہ، فلسفے بازی پہ اتر آیا، لیکن غلطی سیدنا آدم سے بھی ہوئی۔ سیدنا آدم کٹ حجتی پہ نہیں آئے، بلکہ فوراً ہتھیار ڈال دیے اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا،
اور آپ نے ہمیں بخش نہ دیا، وترحمنا، ہم پہ رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کا اور سید حوا علیہ السلام کا یہ طرز عمل، یہ بالکل الگ طرز عمل ہے، یہ ابلیس کے طرز عمل کے بالکل مخالف ہے۔ اس میں توبہ اور استغفار ہے، اس میں کوئی کٹھجتی نہیں ہے۔ میں جناب پروفیسر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس آیت کی شرح فرمائے، کیونکہ اس میں توبہ اور استغفار کی جان ہے۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا طرز عمل، کہ اللہ کریم نے ان کو کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا، تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور ان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا، انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اپنے اس طرز عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ دوسری طرف سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، ان کا طرز عمل ہے، اللہ کریم نے ان کو پیدا کیا اور انہی آیات کریمہ میں ان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر جو ہے وہ ان کو جنت میں مقام دیا، تم یہاں جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ تم اس درخت کے پاس مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا، وسوسہ ڈالا، اور قسمیں کھا کھا کر اس نے یہ کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو بڑا شجر خلد ہے، یہ تم کھا لو گے تو تم جو ہے وہ اس کے ہمیشہ کی زندگی تم کو میسر آ جائے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، فرشتے بن جاؤ گے، جی فرشتے بن جاؤ گے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھایا، اور کھانے کے بعد ان پر جو چیزیں ان کے لیے چھپانا ضروری تھیں اور جو چھپائی ہوئی تھیں وہ ظاہر ہونے لگی، شرمگاہ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، تو پھر ورق جنت سے، جنت میں جو پتے وغیرہ ملے ان کو ان سے ڈاپا اور اپنے اس فعل پر نادم ہوئے۔ اور یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اس پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اس غلطی کو فوراً محسوس کیا اور اللہ رب العزت سے استغفار کی اور عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے ظلم کیا، تو نے تو ہم کو ارشاد فرما دیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لیکن اپنے بشری تقاضوں کی وجہ سے ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہذا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، لہذا تو ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ کریم نے ان کی اس دعا کو، ان کی استغفار کو شرف قبولیت عطا کیا اور ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ اللہ رب العزت کے حضور اکثر استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کے سامنے اظہار شکر نہ کروں، لہٰذا میں اس لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس لیے بھی استغفار کرتا ہوں کہ میرے امتی جن کے لیے میں اسوہ حسنہ ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری شان ہے، لہٰذا ان کے لیے میں نمونہ بن جاؤں، میری استغفار ان کے لیے ایک اسوہ حسنہ بن جائے جس کو وہ اختیار کریں، اور اختیار کرنے کے بعد اپنی غلطیوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہو کر کے دعا کریں۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے فوراً غلطی کو محسوس کیا۔ یہی طرز عمل ایک انسان کا بھی ہونا چاہیے، جس سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اس پر ندامت کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، انہ هو التواب الرحیم، وہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو بہت ہی مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ خواہ کتنے بھی ہوں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب،
جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو فرما دیں کہ میں تو ان کے قریب ہوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم ہر رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی مستغفر ہے, کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں, کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں. اس کا تو اعلان عام ہے. ہم جو ہے وہ ہر طرح سے جتنے بھی گناہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور اگر استغفار کر لیں, اپنی ندامت کا, اپنے عجز و انکساری کا اظہار کر دیں تو وہ مولا کریم ضرور معاف کر دیتا ہے. اچھا, یہاں ایک اور موضوع ہے, ارشاد گرامی ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اس کو پکارو, اس سے دعا مانگو, مخلصین خالص بناتے ہوئے, لہو اس کے لیے, الدین پورے دین کو, پورے کے پورے دین کو, اور دین جو کہ پوری زندگی پہ حاوی ہے, تو یہاں مفہوم یہ ہوگا کہ اپنی پوری کی پوری زندگی کو, اپنی پوری کی پوری شخصیت کو اپنے دین سمیت اللہ کے لیے خالص بناتے ہوئے اس کو پکارو, اس سے دعا مانگو. اچھا, پکارو کے مفہوم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگو, تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, 100 سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے, اور کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے, لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں. تو اس کو پکارو اس کے لیے مخلص بن کے. اور پھر دعا کے بارے میں آگے ارشاد ہوا ادعوا ربکم, اپنے پروردگار کو پکارو تضرعا و خفیہ, گڑ گڑاتے ہوئے, خفیہ چھپ چھپ کے, آہستہ آہستہ, شور مچا کے نہیں, اس کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے. آگے فرمایا وَادْعُوهُ, اس کو پکارو, خوفاً وَطَمَعًا, اس سے ڈرتے ہوئے اور اسی سے طمع رکھتے ہوئے. صحیح صاحب, یہ دعا کے بارے میں اور دعا کی قبولیت کی شرائط کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ کریم نے ان 2 آیات میں جو سورہ اعراف میں ذکر ہوئیں 55 اور 56, اس میں اللہ کریم نے قبولیت دعا کے ایک طریقہ بتایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کے وقت تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے کہ تم بڑے ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے دعا مانگو. نداء خفیہ کے عنوان کے تحت جو ہے وہ تم دعا مانگو. اور پھر فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور قبولیت دعا کی امید کرتے ہوئے بھی کہ وہ ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا, اس انداز سے جو ہے وہ تم دعا کرو. تو پھر جب تمہاری یہ حالت ہوگی تو آیت کریمہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, پھر اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہو جاتی ہے. وہ جو لوگ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ, یہاں اللہ کریم نے لفظ ربنا یا ربی کو بار بار ذکر کرنے کا ذکر کیا, تو جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر جو ہے وہ دعا کرو. ربنا تقبل منا, ربنا اغفر لی, رب جعلنی, یعنی بار بار جو ہے وہ پروردگار کا ذکر کرو. اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو دعا سے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بے نیاز مت سمجھو, بلکہ اپنی حاجت اور اپنی دعا اس کی بارگاہ میں پہلے جو ہے وہ پیش کرو اور دوسروں کی بعد میں, جیسا کہ اسی آیت کریمہ میں ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ, یا اللہ مجھے نمازی بنا. اور پھر فرمایا ربنا اغفر لی, یا اللہ میری مغفرت فرما, ولوالدی وللمؤمنین, پھر جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل کریں. تو اللہ کریم نے دعا کا جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق اگر ہم اس کی بارگاہ میں التجا کریں گے, التماس کریں گے, تو وہ ضرور ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا. ناظرین, وقت ختم ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.